نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں تیسرا پارہ سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اجر و ثواب کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل امین ہر خیر کے امر کے ساتھ اللہ کی اجازت سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر اس صورت میں فرمایا گیا۔ لیلۃ القدر سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات احادیث مبارکہ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث نمبر ہے 1888۔ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے سابقہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، مطلب کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا محاسبہ کرتے ہوئے جو بندہ اس رات میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں، اس مہینے میں، رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ہر بھلائی سے ہی محروم رہ گیا۔ تو گویا یہ ترغیب دلائی گئی کہ جب لیلۃ القدر کی رات آئے تو تم قیام کرو، مطلب نفل پڑھو، ذکر و اذکار کرو، عبادت و ریاضت میں تمہاری رغبت ہو، کہ اس رات تو سراسر رحمتیں رحمتیں چھم چھم برستی رہتی ہیں۔ اب بھی اگر تم محروم رہ گئے، یعنی تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بڑی برکات، بڑی رحمتیں، دعاؤں کی اجابت اور بڑی خیر تم حاصل کر سکتے ہو، اور پھر بھی اگر تم محروم رہ گئے تو پھر تم ساری بھلائیوں سے ہی تم محروم رہ گئے۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت و ریاضت کثرت کے ساتھ کرنے کا جو حکم فرمایا آپ نے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی حضور جگایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کے آخری عشرہ ہوتا، آخری 10 دن ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ یعنی عبادت تو حضور ویسے ہی بہت زیادہ فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں یہ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور پھر جب آخری عشرہ آتا تو بہت زیادہ حضور کی عبادت کی جو روٹین ہے وہ بڑھ جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث نمبر ہے 1898،
کہ لیلۃ القدر میں عبادت و ریاضات خود بھی کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی طرف رغبت دلائیں اور ان کو بھی اس خیر کے کام میں شامل کریں۔ بعض اوقات بندہ خود اعمال کرتا ہے لیکن دوسروں کو رغبت نہیں دلاتا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ یعنی خود تم اگر نفل پڑھنے لگے ہو تو دوسروں کی بھی رغبت دلاؤ، خود روزہ رکھتے ہو دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دو، تبلیغ کرو، اچھائی اور بھلائی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ، اور یہ بھی بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، آخری 10 دنوں میں حضور نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث نمبر ہے 1891۔ اب بڑی توجہ طلب جو بات ہے، فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں اگر گنتی کریں تو یہ کل صرف 5 راتیں بنتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، کل 5 راتیں ہیں، اور یہ کنفرم ہے، 100% کنفرم ہے کہ لیلۃ القدر انہی راتوں میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف بزرگوں سے، صحابہ کرام سے مرویات ہیں، روایتیں مختلف ہیں کہ فلاں رات ہو سکتی ہے، فلاں ہو سکتی ہے، لیکن جملہ اقوال کو ملا لیں، جملہ احادیث کو ملا کے جو تاثر ہے کہ یہ بات 1000% کنفرم ہے کہ انہی 5 راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ تو بھی لیلۃ القدر کی تلاش میں کوئی ایک رات جاگنے سے کیا یہ اچھا ہو کہ 5 راتیں ہی آپ جاگ لیں، 5 راتیں ہی جاگ لیں۔ جیسے اس کی فضیلت میں روایات ملتی ہیں کہ لیلۃ القدر میں تو 2 رکعت پڑھنا 1000 سالوں کی عبادت سے یہ افضل عبادت ہے۔ تو کوشش یوں کرنی چاہیے کہ جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہوں تو ان 5 راتوں میں آپ خود بھی جاگیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، اس میں نوافل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور پھر حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ خیر یہ سارے کام ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں، جو لیلۃ القدر کی برکات کو حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان 5 راتوں میں ہی، اگر ساری رات نہیں جاگ سکتے کوشش کریں پورے سال میں صرف 5 راتیں جاگنی ہیں، کوشش کریں ساری رات جاگ کے عبادت کریں، لیکن عبادت کرنے کا آپ کا طریقہ ایسا ہو کہ جس میں کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ذکر کریں تو اتنا اونچی اونچی بولتے رہیں کہ گھر میں بیمار ہے تو اسے تکلیف ہو، بچے سوئے ہوئے ہیں وہ پریشان ہو جائیں، یا جو تھک کر سو گیا ہے، جو ساری رات نہیں جاگ سکتا اسے کوئی تکلیف ہو۔ تو ایسا کوئی بھی طریقہ ایسا نہ ہو آپ کا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں آپ الگ کمرے میں پڑھ لیں، جس کمرے میں افراد خانہ سوئے ہوئے ہیں اس میں آپ لائٹ آن نہ کریں، وہاں بیٹھ کے آپ بلند آواز سے ذکر نہ کریں، اس کمرے میں آپ نوافل نہ پڑھیں، وہاں آپ تلاوت نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے جاگنے سے، آپ کی ایک نفلی عبادت کی وجہ سے دوسروں کے آرام میں اگر خلل آئے، ان کو تکلیف ہو، تو یہ بھی کوئی مستحسن امر نہیں ہے، اس چیز کا بالخصوص خیال کیا جائے۔ اور ساتھ میں مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے میں نے عرض کی، حضور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا کروں، کون سا عمل کروں، کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قولی، کہ تو یہ پڑھ، یہ کہہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ بے شک تو معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔
تو اس حدیث مبارکہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس سوال سے جو جواب ملا ہے، کیا اسباق اور کتنی حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ حقیقت تو اللہ بہتر جانے کتنی حقیقتیں اور کتنی اس کی حقیقت کیا ہے اور حکمتیں کتنی پوشیدہ ہیں۔ یعنی بیسک ایک پوائنٹ دے دیا ہے کہ لیلۃ القدر میں اصل جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اس حدیث پہ غور کریں تو حضور سے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر لیلۃ القدر مل گئی، مجھے پتہ چل گیا یہ رات ہے، تو کروں کیا، کون سی دعا مانگوں؟ تو اصول دیا ہے کہ اس میں تم بخشش مانگو، اس میں تم مغفرت مانگو، اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو بعض اوقات ایسے مواقع پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیا کریں، کیا پڑھیں، جب بتاتے ہیں کہ اس انداز سے نفل پڑھ لیں، یہ ذکر کر لیں، وہ پھر پوچھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ یعنی یہ ایک الگ اور میں سمجھتا ہوں کہ غلط قسم کی تھنکنگ ہے۔ آل اوور ہماری ایک سوچ سی بن گئی ہے کہ یہ کام میں نے اس لیے کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی پوچھتا ہے کسی کو آپ کوئی ذکر و اذکار بتاتے ہیں تو وہ پھر پوچھیں گے کہ اس کے پڑھنے سے مجھے کیا ملے گا، ایسے نفل پڑھیں تو کیا ہوگا، یہ صورت اگر تلاوت کریں تو کیا ہوگا۔ او بھائی یہ ایسے معاملات آپ اخلاص کے ساتھ کیا کوئی عبادت نہیں کر سکتے؟ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی؟ اللہ رب ذوالجلال کو خالصاً راضی کرنے کا کام ہے، کوئی اور آپ کی تجارت نہ ہو، کوئی اور آپ کی غرض نہ ہو، کوئی اور آپ کا مطلب نہ ہو، فقط آپ کا مطلب ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے کہ ہم نے تو قدم قدم پہ ہزارہ گناہ کیے ہوئے ہیں، اس کی نعمتیں چھم چھم برستی ہیں اور ہم ناشکریوں پہ ناشکریاں کرتے جاتے ہیں۔ تو معافی مانگنے میں بندے کی زیادہ توجہ ہونی چاہیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے۔ ایک اس میں غنیۃ الطالبین، یہ وہ کتاب ہے جو منسوب ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ اس پہ ایک الگ کلام ہے کہ یہ آپ کی کتاب ہے یا آپ کی طرف منسوب ہی ہے۔ تو خیر، اس میں ایک روایت دی ہوئی ہے جس میں مختلف ائمہ کرام اور صحابہ کرام اور بزرگان دین سے منسوب باتیں ہیں کہ کسی نے کہا وہ 21 کی رات ہوتی ہے، کسی نے سمجھا 25 کی رات ہوتی ہے، کسی نے 27 اور کسی نے 29۔ خیر، اپنے اپنے ان کے مشاہدات اور تجربات ہیں۔ جو تمام کا نچوڑ اگر نکالیں ہیں تو فوکس اس بات پہ کیا گیا ہے اس کتاب میں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اپنے خواب بیان کرتے تھے، جس کو خواب آتا وہ حضور کو بیان کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خوابوں کی ترتیب سے لگتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جو مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، جس چیز میں رغبت کرتے ہیں، بھلا سمجھتے ہیں، اللہ بھی اس کو اچھا سمجھتا ہے، اللہ بھی کی بارگاہ میں بھی وہ محبوب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اب ایک ماحول سا بنا ہوا ہے کہ تقریباً زیادہ تر تھنکنگ یہ ہے کہ یہ 27ویں کی شب ہوتی ہے، قرآن پاک کی تکمیل کی جاتی ہے، تراویحوں کی صورت میں محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کی محافل سجائی جاتی ہیں، نوافل کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ انتظام تقریباً 27 کی رات کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ 27 کی رات ہی اگر اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہی ہے، جیسے کہ امت تقریباً اس طرح متفق ہو چکی ہے اس بات پہ، تو اس رات کو تو پھر بالخصوص عبادت کے ساتھ مزین کرنا چاہیے۔ اور پھر جتنی یہ احادیث اور روایات ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، جو بندے مانگتے ہیں اللہ وہ نصیب فرما دیتا ہے، اور جو اس رات میں بھی رہ جاتا ہے وہ بد نصیب رہ جاتا ہے۔ تو اس معافی سے مراد جو گفتگو کا یوں کہہ لیں کہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ کی معافی کی طرف آپ کی رغبت ہونی چاہیے، عبادت و ریاضت کی طرف، لیکن اس معافی سے مراد یہ قطعاً آپ کو مفہوم نہیں لینا چاہیے کہ آپ کے وہ سارے معاملات ہی معاف ہو گئے ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں یا حقوق اللہ سے متعلق ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہمارا مزاج بن گیا ہے
کہ ایسے فضائل والے موقع پہ کوئی کام کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ وہ سارے ہی معاف ہو گئے ہیں، اور پھر حقوق العباد کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو بھئی اگر آپ پر نمازیں فرض ہیں، آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں، وہ نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہیں، ان کا گناہ قضا نمازوں کی ادائیگی آپ کے ذمہ ضروری ہے، واجب ہے۔ ہاں، وہ قضا والی نمازیں بھی پڑھیں اور ساتھ میں معذرت بھی کریں، معافی بھی مانگیں، مالک یہ میں نے ادا نہیں کی، یہ مجھے گناہ معاف کر دے، اب میں ادائیگی کر رہا ہوں۔ اس کو یوں سمجھے کہ اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وعدہ آپ کا تھا کہ آپ نے آج قرضہ ادا کرنا تھا، تو ضروری ہے کہ آج ہی کریں۔ اگر بن نہیں پایا یا غفلت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آج آپ قرضہ نہیں دے پائے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کل وہ آپ کو معاف ہو گیا ہے، نہیں، نمازوں کی صورتحال اسی طرح ہے، وقت پہ پڑھنی ہے، اگر رہ گئی ہوں تو پھر ان کو بعد میں قضا کے طور پہ اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ قرض آپ نے کسی کا دینا ہے تو نوافل پڑھنے سے معاف نہیں ہوگا، وہ آپ کو دینا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کو اس سے معافی مانگنی ہے، اور معافی مانگنے سے متعلق بھی بالخصوص یہ آج کل کی نوجوان نسل میں یہ بڑی خرابی آ گئی کہ فیس بک پہ آپ کے فرینڈز ہیں، واٹس ایپ گروپ میں آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں، انسٹاگرام میں آپ کے ساتھ ایک رابطہ ہے، یوٹیوب پہ دیگر جتنے بھی سورس ہیں ہمارے رابطے کے، ایک دوسرے سے انٹریکشن کے، تو میسج بھیج کے کلپس بنا کے مانگ رہے ہوتے ہیں معافی، جناب آپ سے کوئی بات ہو گئی ہو، کوئی نیچ اونچ، مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معاف کریں۔ او بھائی، ان کے ساتھ تو تمہارا کوئی لین دین ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو تمہارے کوئی ایسے معاملات ہی نہیں ہیں، وہ تو تیرے اخلاق سے، تیرے لین دین سے، تیرے معاملات سے واقف ہی نہیں ہیں۔ تو فیس بک کے فرینڈ سے تو معافی مانگ رہا ہے، اور جس گھر میں رہ کے دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ان سے تو ہاتھ تو نے نہیں جوڑے، ماں کے آگے تو نے ہاتھ نہیں جوڑے، باپ کی نافرمانی کی ہے تو نے معافی نہیں مانگی، بھائیوں سے قطع تعلقی تو نے کی ہے، ان سے صلح تو نے نہیں کی، بہنوں کا حق مارا ہے، ان کی زمینیں ماری ہوئی ہیں، ان کی وراثت کا حق مار لیا ہے، وہ تو نے ادا نہیں کیا، بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ تیرا اخلاق اور تیرا رویہ بہتر نہیں ہے، تو پھر تو معافی فیس بک فرینڈ سے مانگتا پھرتا ہے، تو معافی ان سے مانگتا پھرتا ہے جن کے ساتھ تیرا واٹس ایپ کے ساتھ رابطہ ہے، جن کے ساتھ تیرا انٹرنیٹ کا رابطہ ہے، جنہوں نے تیرا لین دین معاملات ہی نہیں ہیں ان سے معافی مانگ رہا ہے، اور جن سے تیرے معاملات تھے ان سے معافی نہیں مانگ رہا ہے۔ تو یہ سوچ قطعاً غلط سوچ ہے۔ ہاں، آپ کے بات چیت کے لحاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ایسے میسج سے آپ ضرور معافی مانگیں، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لیکن جن کے ساتھ آپ کے انٹریکشن ہے، جن کے ساتھ آپ کے ڈائریکٹ تعلقات ہیں، جن کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، تو جتنے حقوق العباد آپ پر ہیں وہ سارے کے سارے واجب الادا ہیں، اور ساتھ ان سے بھی معافی مانگیں، اور حقوق اللہ میں بھی جس کی قضا لازم ہے، جس چیز کی قضا ہے وہ قضا کریں اور ساتھ میں معافی مانگیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ جب دعا مانگا کریں تو دعا میں بھی اپنے لیے، اپنے آل و عیال کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھلائی کی دعا مانگا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا مانگیں، اور دل سے جو کینہ، بغض، حسد، ہٹ درمی، اس کو ختم کرنے کا بھی ایک بہترین نسخہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، جو آپ دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو حسد، کینہ اور بغض یہ دل سے نکال دیں، ساری امت کے لیے بھلائی کی دعا مانگیں، اتفاق کی طرف قدم بڑھائیں۔ اگر آپ سے کسی کے معاملے میں زیادتی ہوئی ہے تو اس سے معذرت کریں، اور جتنا ہو سکے دوسروں کو نفع پہنچائیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، دوسروں کے دل آزاری کی بجائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ کی عمر گزر گئی آپ لوگوں کو دبانے، نیچا دکھانے، ان کو ہرٹ کرنے، بے عزت کرنے پہ زور بڑا لگاتے ہیں۔ اب دوسروں کو ذرا احترام دینا سیکھیں، گرے ہوئوں کو اٹھا کے ذرا سیکھیں کہ اگر گرانے سے آپ کے نفس کو تسکین ہوتی ہے، اسے اٹھا کے دیکھیں پھر آپ کے ایمان کو لذت کیسی نصیب ہوتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اختیار کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔